السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی کبھی اذان سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں بس تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لوں گا؟ اگر ایسا ہے تو چند منٹ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ اسی ویڈیو کے ذریعے آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر آج کی یہ اذان آپ کی زندگی کی آخری اذان ہو تو؟ اگر آج کے بعد یہ نماز آپ کو نصیب نہ ہو سکی اور اس کے بعد موت آ گئی تو کیا ہم اپنے رب سے یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں مصروف تھا؟ میرے بھائی میری بہن، ہم موبائل کی 1 گھنٹی سنتے ہی فوراً دیکھتے ہیں کہ کس کا پیغام آیا ہے۔ مالک کا فون آ جائے تو فوراً اٹھا لیتے ہیں، بچوں کی ایک آواز پر دوڑ پڑتے ہیں۔ لیکن جب آسمانوں کا رب ہمیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ سوچے اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی سانس ملے گی بھی یا نہیں، لیکن ہمیں اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ کیسا یقین ہے؟ جس اللہ نے پوری رات ہماری حفاظت کی، صبح ہمیں دوبارہ زندگی دی، ہمیں صحت دی، رزق دیا، ہمارے بچوں کو سلامت رکھا اور ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، کیا وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کے سامنے چند منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ صرف چند منٹ اور یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدلنے کا فیصلہ فرما دے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی بچوں کی دیکھ بھال، ناشتہ، کھانا، صفائی، کپڑے اور گھر کے بے شمار کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا دکان چلاتے ہیں تو دن بھر روزگار کی فکر رہتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو کلاسز، امتحان اور پڑھائی آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں مصروفیات ہیں، لیکن ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا ہم واقعی ہی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے رب کے لیے صرف 5 یا 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھیں، جس اللہ نے پوری رات ہماری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تب نماز پڑھنا، جب ٹائم ملے تب پڑھ لینا، بلکہ نماز کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب ایک سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک نہ ایک نوجوان ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرتا تھا، چاہے وہ سفر میں ہو یا کام میں مصروف۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا آج ایک نماز رہنے دو، اللہ معاف کر دے گا۔ نوجوان مسکرایا اور بولا جس رب نے مجھے 24 گھنٹے زندگی دی، کیا میں اس کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکال سکتا؟ اسی سوچ نے اسے ہمیشہ نماز کا پابند رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں عطا فرمائی۔ میرے بھائی میری بہن، کھانا کچھ دیر بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، کپڑے کچھ دیر بعد بھی دھوئے جا سکتے ہیں، دفتر کا کام ہے وہ بھی کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے، لیکن اگر نماز کا وقت گزر جائے تو وہ لمحہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور اللہ نہ کرے اگر موت اسی مصروفیت کے دوران آ جائے تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے تھے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، بس یہ کام ختم ہو جاتا پھر ہم نماز پڑھ لیتے۔ آئیے آج دل سے عہد کریں کہ دنیا کے کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے والا، نماز میں خشوع خضوع عطا فرمانے والا اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی نماز شروع ہو جائے اور اس کا اجر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔